حافظوا على صلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا آمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله مولانا العظيم۔ مکرم اور محترم دوستو، سورہ البقرہ کی آیت کریمہ 238 اور 239 کی تلاوت اور سماعت ہو گئی۔ پیچھے مسلسل نکاح اور طلاق کے مسائل بیان ہوئے ہیں، ایک کافی لمبا سلسلہ چلا ہے۔ اللہ رب العزت کی کتاب العریہ قرآن مجید کی ترتیب میں آپ اس بات کو بھی ذرا آپ ملاحظہ کیجیے کہ مسلسل جب طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل یہ بیان ہو رہے ہیں، ایک ٹوٹ پھوٹ کا ذکر ہو رہا ہے، رشتے ختم ہو رہے ہیں، انسان جذباتی اعتبار سے اضطرابی کیفیات میں مبتلا ہے، ذہنی اعتبار سے اس کے خیالات منتشر ہیں، روحانی اعتبار سے وہ بہت پریشان ہے۔ یہ ساری جو کیفیات ہیں، ان کیفیات میں اللہ رب العزت جو توجہ دلا رہا ہے وہ یہ دلا رہا ہے کہ تم اللہ کے ذکر کو کرو گے تو تمہیں اطمینان ملے گا۔ تو آپ غور کریں کہ کیا فرمایا، ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اور تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ پیچھے میں بتا رہا ہوں، جیسے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ رشتوں کے معاملات چل رہے ہیں، یہاں ایک اللہ رب العزت فرما رہا ہے حقوق العباد کے سلسلے میں جہاں تم اپنے آپ کو ٹوٹ پھوٹ پا رہے ہو، وہاں حقوق اللہ اور اللہ کی بندگی کی طرف آؤ تو تمہارے دل کو اطمینان ملے گا، تمہارے خیالات ایک نقطے پر مرکوز ہوں گے اور تم مناسب، اچھا، بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت پا جاؤ گے۔ وہ کیسے پاؤ گے؟ اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہونے سے۔ اب یہاں پر یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ شریعت کے دیگر معاملات میں حکم الہی پر عمل اسی صورت میں ہوگا جب کہ دل کی اصلاح ہوگی، دل کی اصلاح ہوگی، اور دل کی اصلاح نماز کی اصلاح اور پابندی کے ساتھ ہے۔ اسی لیے یہاں پر دیکھیں ایک اور خوبصورت سا نقطہ آپ ذہن شریف میں رکھیے، جو ذرا عربی گرامر کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، کہ احفظو نہیں فرمایا بلکہ حافظو فرمایا ہے۔ باب مفاعلہ سے ہے، باب مفاعلہ کا صلہ جب علا آتا ہے تو اس کے اندر تکرار اور تسلسل پایا جاتا ہے۔ یہ اس باب کی خاصیت ہے کہ یعنی تم مسلسل نمازوں کی پابندی اور نگہبانی کرو، اکا دکا نہیں، آج کیا کل چھوڑا، دو پڑھنی جاتی چھوڑ دی، اس طرح نہیں، ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، مسلسل کرنی ہے، اور خصوصاً صلاۃ الوسطی، درمیانی نماز۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ موجود ہے کہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ اس میں علماء ذی وقار نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے اقوال کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہے، جامع الاحکام میں۔ وہ 10 ہے۔ اب صلاۃ الوسطی کون سی ہے، درمیانی نماز کون سی ہے جس کی خاص حفاظت کرنی ہے، خاص حفاظت کرنی ہے؟ اس میں ایک قول آیا فجر، دوسرا ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، 6 قول ہو گئے۔ پھر ایک قول آیا کہ فجر اور عشاء، دوسرا قول ہے فجر اور عصر،
پھر ایک قول ہے جناب جس کا معنی ہے کہ شب قدر، چاشت اور تہجد کی نماز. یہ مختلف اقوال آئے ہیں، لیکن جو صوفیہ ہیں وہ اس میں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں اور مفسرین دوسرا نقطہ بیان کرتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ راجح ترین قول، صحیح ترین قول تو یہ کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، لیکن باقی اقوال بھی ملتے ہیں اور صحابہ نے مختلف باتیں بیان فرمائی ہیں. صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز جو کہی کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اس کو واضح نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ ساری نمازوں کی حفاظت ہو جائے. جیسے شب قدر چھپائی گئی ہے، بتا دیا جاتا ہے فلاں رات ہے، تو یہ معتکفین بیٹھتے اور ڈھونڈتے اس طرح سے نہ، وہ تو ڈھونڈنی پڑے گی نا. تو اسی طریقہ سے 5 نمازوں میں بھی صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے؟ درمیانی نماز. اب 5 میں سے آپ کسی بھی نماز کو کر لیں، پکڑ لیں، 2 اس کی ادھر ہوگی 2 ادھر ہوگی، درمیانی نماز تو بن جائے. ظہر پکڑے تو 2 ادھر، عصر اور اپنا فجر اور عشاء، اور ادھر عصر مغرب. عصر لے لیں تو فجر اور ظہر، مغرب اور عشاء. کوئی بھی نماز آپ پکڑ لیں، اس کے 2 ادھر ہیں 2 ادھر ہیں. تو صلاۃ وسطیٰ ساری نماز، ہر نماز کی حفاظت کرو. لیکن راجح قول بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اور دیگر، ایک مرتبہ نبی پاک کی غزوہ خندق کے موقع پر جو نماز رہ گئی، سامنے دشمن کھڑا ہے اور قضا ہو گئی، تو وہ نماز کون سی تھی؟ پیارے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ ہماری صلاۃ وسطیٰ گئی، اور وہ نماز عصر تھی. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ راجح ترین تگڑا قول جو ہے وہ تو عصر ہے، لیکن باقی نمازیں بھی ان کی بھی حفاظت. پہلے تو یہ کہ نا حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، البتہ درمیانی نماز کی زیادہ خصوصاً. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو، دھیان کے ساتھ کھڑے ہو. وہ سارے طریقے جو نماز کے ادب سے ٹکراتے ہوں، اس میں بات چیت ہے، کھانا پینا ہے، بار بار کھجانا ہے، بے دھیانی ہے، ہلتے جلتے رہنا، خواہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قانتین سے ٹکراتی ہیں. اور بعد میں تو قنوت کا معنی لمبا قیام کا ہے کہ اور پھر اللہ کے سامنے لمبے لمبے قیام کرو، لمبا لمبا قیام. مشائخ لکھتے ہیں کہ دن کی نمازوں میں سجدے زیادہ کرو، رات کی نمازوں میں قیام لمبے کرو. اللہ لمبے قیام والی نمازیں پسند ہیں. آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں خوف ہو، دشمن سامنے موجود ہے، تم پیدل ہو یا سوار ہو، تو تم جیسے بھی ہو نماز پڑھ لو. یہ آیت دیکھیے نماز کی اہمیت کو بتا رہی کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے. کہ دشمن سر پہ سوار ہے، امن موجود نہیں ہے، تو تم پھر بھی نماز پڑھو. چاہے تم پیدل چلتے چلتے نماز پڑھ لو، چلتے چلتے، سواری اونٹ پہ، گھوڑے پہ، جس پہ بھی سوار ہو، تم نماز اپنی جاری رکھو. سواری کا رخ مڑے گا، دشمن ہوگا، سب کچھ، اس کو دہرانا بھی نہیں پڑے گا، اس کے دہرانے کی بھی ضرورت نہیں. نماز پڑھو. فَإِذَا آمَنْتُمْ، اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے، امن مل جائے، سکون مل جائے، دشمن کا خوف ختم ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کی یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ تمہیں سکھایا گیا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. پھر اسی طریقے پہ آ جاؤ کہ جیسے تمہیں سکھایا گیا، پھر اسی طریقے سے نماز پڑھو. باقی دشمن کے سامنے 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہے آپ ٹھہر نہیں سکتے، ایک جگہ پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ تو یہ آ گیا مسئلہ کہ آپ جناب والا نماز پڑھتے رہیں، جدھر بھی جائیں، جیسا بھی رخ ہو جائے، نماز جاری رکھیں. ایک ہے کہ دشمن سامنے ہے لیکن آپ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے کسی مورچے میں، اس میں صف بندی ہوگی. کیسے ہوگی؟ وہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں انشاءاللہ جا کر پڑھیں گے. لیکن نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے. نماز کا تعلق صرف جمعہ سے یا رمضان کے ساتھ نہیں ہے، یہ پوری
زندگی بالغ ہونے کے بعد پنجگانہ نماز فرض، دین کی 5 نمازیں. تو یہ آج جو مسجدوں کی رونقیں ہیں، اب تو یہ آہستہ آہستہ رمضان شریف رخصت ہونے کو جا ہے اور بڑے یعنی سوز اور گداز کے ساتھ کلام بھی پڑھا جائے گا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے مسجدوں کی رونق بڑھی تھی. ٹھیک ہے جی. تو اب وہ پھر بعد میں تو مسجدیں روئیں گی نا، بعد میں مسجدیں روئیں گی کہ وہ نمازی کہاں گئے، نمازی کہاں گئے. یہ جو جگہ ہیں یہ آپ کا ہمارا انتظار کرتی ہیں، یہ گواہی دیں گی. یہ گواہی بڑی سالڈ گواہی ہے، یہ بڑی جاندار گواہی ہے. تو اپنی گواہی کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے جائیں. مسجد کا کوئی کونا ایسا نہ ہو کہ جہاں نمازی محلے کا، یہ ہم ملی نورانی میں ہیں جیسے، ٹھیک ہے جی، ہم 2-3-4 لاکھ کے نمازی ہیں سارے، تو کوشش کریں کہ وہاں اس کونے سے شروع ہو جائے اس کونے تک ہمارے نوافل کے سلسلے اللہ بھائی. فرض نماز میں تو پہلی صف کا اہتمام کرنا ہے نا، باقی نوافل جگہ بدل کر نمازیں پڑھیں. پوری مسجد گواہی دے دے کل قیامت کے روز یا رب العالمین، یہ پوری مسجد میں گواہ ہوتی کہ میرے چپے چپے کونے کونے ہر صف کے ہر مقام پر کھڑے کر کے سجدہ کیا ہوا ہے. تو یہ ممکن تو ہے، ناممکن تو نہیں ہے. سانسیں چلتی رہی تو اتنی آسان سے ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اور آج انشاءاللہ عصر کی